آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ دجال کب اور کس علاقے سے نکلے گا، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ دجال کا حلیہ اور دجال کی سواری کیسے ہوگی۔ ساتھ میں یہ بھی بیان کریں گے کہ دجال دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا اور اس کو کون قتل کرے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال ایسے زمانے میں نکلے گا جب کہ دین میں کمزوری آ چکی ہوگی اور علم رخصت ہو رہا ہوگا۔ دجال کا حلیہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، مجھ سے پہلے جو نبی بھی آیا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ پر ایک موٹی پھلی ہوگی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ دو وادیاں ہوں گی جن میں ایک جنت اور دوسری آگ ہوگی۔ اس کی آگ والی وادی جنت ہوگی اور جنت والی وادی اس کی آگ ہوگی۔ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو سابقین انبیاء میں سے دو نبیوں کے مشابہ ہوں گے۔ ان دو فرشتوں میں سے ایک دجال کے دائیں جانب ہوگا اور دوسرا بائیں جانب۔ یہ سب کچھ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگا۔ چنانچہ دجال پوچھے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں زندہ کرتا اور مارتا نہیں ہوں؟ ایک فرشتہ جواب دے گا، تو نے جھوٹ بولا ہے، مگر یہ جواب سوائے اس ساتھی فرشتے کے کوئی آدمی نہ سن سکے گا۔ اور ساتھ والا فرشتہ پہلے فرشتے سے کہے گا، تو نے سچ کہا۔ اس جواب کو سب حاضرین سن لیں گے اور گمان کریں گے کہ یہ دوسرا فرشتہ دجال کی تصدیق کر رہا ہے۔ دجال کی سواری، وہ ایک گدھے پر سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی اور ہر طرف فساد پھیلائے گا، مگر مکہ معظمہ و مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا جو اسے اندر گھسنے نہ دیں گے، لہذا مدینے سے باہر اس کا غلبہ ہو جائے گا۔ عورتیں دجال کی پیروی سب سے پہلے کریں گی۔ دجال پہلے نبوت کا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جو ہر منافق مرد اور عورت کو مدینے سے نکال پھینکیں گے۔ دجال کا فتنہ اتنا سخت ہوگا، تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے متعلق ارشاد فرمایا، وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا، اگر تیرے مردہ ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا شہادت دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں میں شہادت دوں گا۔ بس دیہاتی کے سامنے 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں بنا کر آئیں گے اور کہیں گے، بیٹا تو اس کی پیروی کر، یہ تیرا رب ہے۔ دجال پیدائشی نابینا اور ابرص کو تندرست کر دے گا۔ اس کے ساتھ شیاطین موجود ہوں گے جو لوگوں سے باتیں کریں گے۔ اس کا ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس کی بات مان لیں گے، اس کی زمینوں میں دجال کے کہنے سے بارش ہوگی اور اس کے کہنے پر ان کی زمین نباتات اگائے گی۔ ان کے مویشی خوب صحت مند ہوں گے اور مویشیوں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی بات نہ مانیں گے
ان میں قحط پڑ جائے گا، ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ دجال کی جنت، دجال کی 2 نہریں ہوں گی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک نہر کو وہ جنت کہے گا اور دوسری نہر کو وہ آگ کہے گا۔ پس جو شخص اس نہر میں داخل کیا جائے گا جس کا نام دجال نے جنت رکھا ہوگا، در حقیقت وہ آگ ہوگی، اور جو شخص اس نہر میں داخل کیا جائے گا جس کا نام دجال نے آگ رکھا ہوگا، وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ جو شخص اس آگ میں گرے گا اس کا اجر اور ثواب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو شخص دجال پر سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ دے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال اسے اپنی آگ میں بھی ڈال دے تو وہ اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اسے قتل کرنے پر قادر نہ ہوگا۔ دجال کا فتنہ کتنے دن رہے گا؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے دجال کا فتنہ 40 دن تک رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی ایام حسب معمول ہوں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کے 70,000 تعداد ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دجال کی پیروی سب سے پہلے 70 افراد یہودی کے کریں گے، جن کے اوپر سبز اون کے موٹے موٹے کپڑے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جادوگر یہودی ہوں گے جو عجیب و غریب کام کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ جبل الدخان پر محصور ہو جائیں گے۔ دجال بھی پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کرے گا۔ جب محاصرہ طویل ہو جائے گا تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے کہ اب کس کا انتظار ہے، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے، پھر اگر میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر وہ یا محمد کہیں گے تو میں ضرور جواب دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت قرب قیامت تک حق کے لیے سر بلندی کے ساتھ برسر پیکار رہے گی۔ فرمایا بس عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا آئیے نماز پڑھائیے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے تم میں سے بعض کے امیر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم ایسے 800 مرد اور 400 عورتوں میں نازل ہوں گے جو اس وقت اہل زمین میں سب سے بہتر اور پچھلی صلحاء میں سے بھی بہتر ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خوب سن لو، عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے اور میرے درمیان نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول، یاد رکھو وہ میرے بعد میری امت کے آخری زمانے میں میرے خلیفہ ہوں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے مشرقی سمت میں سفید مینارے کے پاس ہوگا۔ دجال سے جنگ۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ اس وقت جس کافر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے گی مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گی۔ مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہودیوں پر ایسا رعب چھا جائے گا کہ یہودی تلوار تک نہ اٹھا سکیں گے۔ غرض جنگ ہوگی اور دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے، فرمائیں گے میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بچ نہ سکے گا۔ اس وقت آپ کے پاس 2 تلواریں، ایک حربہ ہوگا جس سے آپ دجال کو باب لد پر قتل کر دیں گے۔ قریب ہی اوفیق نامی گھاٹی ہوگی، حربہ اس کے سینے کے بیچوں بیچ لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خون کو جو آپ کے حربے پر لگ گیا ہوگا مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ بالآخر دجال کے ساتھ یہودیوں کو شکست ہو جائے گی۔ مسلمان ان کو چن چن کر قتل کریں گے۔ اس وقت کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے گی۔ باقی ماندہ تمام اہل کتاب اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ پھر آپ کی خدمت میں اطراف اور اکناف کے لوگ جو دجال سے بچ رہے ہوں گے حاضر ہوں گے، اور آپ علیہ السلام ان کو جنت میں عظیم درجات کی خوشخبری دے کر دلاسا و تسلی دیں گے۔ پھر لوگ اپنے اپنے وطن واپس ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ دونوں کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر سلام عرض کریں گے، اور آپ علیہ السلام ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس دجال ان کو دیکھتے ہی ایسے پگھلنے لگے گا جیسے چربی پگھلتی ہے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے اور یہودیوں کو اس کے پاس سے تتر بتر کر دیں گے۔ پھر سب یہودی قتل کر دیے جائیں گے کہ حتیٰ کہ پتھر بھی پکارے گا، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ اس طرح دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر جا کر قتل کر دیں گے۔